رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اعوذ باللہ من شر کل ذی شر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکفنی شر الجن والانس من اعدائی سریع الرضا۔ یا ستار العیوب وان المعیوب رب زدنی علما بحق محمد و آل محمد۔ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ولعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھے پر محمد بعد۔ آج عالم اسلام میں جتنے بھی فتنے، جتنے بھی فسادات، جتنے بھی اختلافات رونما ہوئے ہیں، ان کی وجہ بنیاد ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ مثلاً کسی صاحب کا کسی سے جھگڑا ہو کسی بھی بات پر، اور معلوم دیا کہ اس میں جو ہے مار پیٹ بھی ہو گئی، FIR بھی ہو گئی، مقدمہ بھی ہو گیا، کورٹ میں کیس پہنچ گیا، جیل بھی چلے گئے، ہے نا، سارے مسئلے ہو گئے۔ اگر لڑائی ہوتی ہی نہ تو کیا ان ساری منزلوں سے گزرنا پڑتا؟ نہیں۔ اس کا مطلب اگر بنیاد غلط رکھ دی ہے تو اب جو کچھ بھی اس کے بعد ہوگا سب غلطی ہی ہوتا چلا جائے گا۔ عالم اسلام میں ایک فرقہ فقط شیعہ، اور وہ حق پر ہے، خدا کا شکر بھی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ شیعہ مجمع میں بیٹھ کے ایک شیعہ نے شیعوں کو حق پر کہہ دیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ سبھی خوش ہوں گے یہ سن کر، ہے نا۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہم فیس بک پہ چیٹ کرنے سے، واٹس ایپ پر بزی ہونے سے بہتر ہے کہ ہم کتابوں کو پڑھیں، ہے نا۔ بھلے آپ ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیے، ایسی اپلیکیشنز جس کے اوپر آپ کتابیں پڑھ سکیں۔ جب آپ خود مضبوط ہوں گے تو مضبوط بحث کریں گے۔ اب سامنے والا بحث کر رہا ہو اور ادھر سے ہم لکھ کے بھیجیں ارے تمہارے تو سب ایسے ہی تھے فلاں پہ لعنت، کیا وہ حق پر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ آپ دلیل دیجئے۔ آپ کا تو ترہ امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کی ہی کتابوں سے انہیں ملعون ثابت کر دیں جن پر آپ لعنت کرتے ہیں، یہ ہے۔ اور اس میں ہم بھی فیس بک پہ دیکھا کرتے ہیں ایسے الٹے سیدھے جوابات، جیسے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے مجمع میں بیٹھے ہوئے، ہے نا۔ مسئلہ ہے بنیاد کا۔ اب جو ہے ہمارے یہاں بھی بعض حضرات ایسے پیدا ہو گئے جو بن پڑھے خود ہی مجتہد ہیں، اور بیچارے خود ہی فتوے بھی دیا کرتے ہیں،
اور خود ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے نا، تو آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے نظریے کی فقہ جعفری اور دین محمدی میں ہستی کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ بعض افراد وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم فلاں مجتہد کی تقلید میں ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں مجتہد تو یہ کہہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں سمجھ میں آتا، یہ کیا مذاق ہے؟ یا آپ یہ اعلان فرما دیے کہ ہم کسی کی تقلید میں نہیں، ہم خود ہی بے پڑھے مجتہد ہیں، اور اگر آپ کسی مجتہد کی عزت کرتے ہیں تو پھر اس مجتہد کی مان لیجئے۔ آپ کی خدمت میں میں عرض کروں، کیونکہ اس کے اوپر علماء بول رہے ہیں، تو مجھ جیسے ذاکر کی کیا اوقات ہے، مجھ جیسے طالب علم کی کیا ہستی ہے کہ میں نہ کہوں؟ علماء اس کے اوپر بول رہے ہیں۔ ہمارے لکھنؤ کے علماء نے صاف طور سے کہا، پاکستان کے علماء نے صاف طور سے کہا کہ اس شخص کی تقریروں سے اپنے آپ کو بچائیے، ہے نا، کہ جو لاہوری ملا کے نام سے مشہور ہو رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بچائیے، اس لیے کہ اگر آپ ان کے شجرے سے واقف ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے یہ سب شیعہ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات اور ہے کہ پہلے جس کو مانتے تھے اسی کی سنت پہ عمل بھی کر لیا۔ توجہ فرمائیں، جس کو پہلے مانتے تھے اسی کی سنت پہ عمل بھی کر لیا، وہ بھی اسلام میں داخل ہوا تھا مگر نفاق کے ساتھ، یہ بھی شیعت میں داخل ہوئے مگر نفاق کے ساتھ۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو وہ انہی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ ان کے اسلام دلوں میں نہیں اترا، ان کے شیعت دلوں میں نہیں اتری، لہذا ہوشیار رہیے۔ سارے علماء اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ وہ آج بھی منافق ہے نا، اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ شیعوں میں وہ عقائد رائج کیے جائیں کہ جن کا شیعہ ہمیشہ سے علماء مراجع مخالفت کرتے آئے ہیں۔ مثلاً حضرت مختار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ذات آج سے کچھ سال پہلے تک ایسی ذات نہیں تھی کہ جس پر ڈسپیوٹ ہو سکے، ان کی ذات کا سب احترام کرتے تھے، شیعوں کے بیچ کی بات ہے۔ مگر آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ملا لاہوری کی تقریریں سن کے بہت سے شیعہ بیچارے بدظن ہوئے جا رہے ہیں ذات حضرت مختار کی طرف سے، جبکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں رہبر ایران آیت اللہ العظمیٰ علی خامنائی مد ظلہ العالی کا وکیل ہوں اور ان کا چاہنے والا ہوں اور انہی کو فالو کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اما بھیا، تو علی خامنائی صاحب کیا کہہ رہے جناب مختار کے لیے؟ وہ فرما رہے کہ مختار اہل بیت کے پکے شیعوں میں سے تھے، انہی نے فرمایا مختار عاقل اور باشعور شیعوں میں سے تھے، تو تم رہبر کی بھی نہیں مان رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے کام کیا جاتا ہے کہ اپنی جتنی بھی غلاظت و خباثت ہے عقائد کی وہ کسی مجتہد کو آگے کر کے پیش کر دو، تاکہ جب ادھر سے چھیٹا پڑے، ڈھیلا پڑے، پتھر پڑے تو وہ جا کے مجتہد کے پڑے، ہم پیچھے سیف رہیں، ہے نا۔ یہ ایک سیاسی پہلو ہے جو وہ اپنائے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو علماء مذمت کر رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں کہ ہوشیار رہیے اس شخص سے، اور کیا کہتے ہیں، اس چیز کو سمجھیے کہ عالم اسلام کے 73 فرقوں میں ایک فرقہ فقط لے دے کہ بیچارہ شیعہ تھا اور ہے، کہ جو اہل بیت کے قاتلوں اور دشمنوں کو لعنت اللہ علیہ مانتا تھا اور مانتا ہے، اور اہل بیت کا احترام کرتا ہے۔ ارے بھیا، یہ چیز یہاں سے بھی ختم ہو گئی تو آپ دنیا کو کہاں سے درس دیں گے کہ ظالم جو ہے قابل لعنت ہے اور مظلوم قابل مدح ہے؟ اگر یہ چیز یہاں سے بھی ختم ہو گئی، عالم اسلام کے 72 تو اسی سیرت پہ عمل کر ہی رہے ہیں کہ مقتول بھی رضی اللہ اور قاتل بھی رضی اللہ۔ 1400 سال سے آپ میں فرق کیا رہا، آپ کا امتیاز کیا رہا؟ وہ یہی تو رہا کہ ہم اہل بیت کے قاتلوں اور ان پر ظلم کرنے والوں کو ہرگز احترام نہ کریں گے ان کا۔ ملا لاہوری یہ کام کر رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے جو ہے اہل بیت اطہار اور ان کو ساتھ لے کے، ارے بھیا حیرت ہو گئی جب
ہر عقیدت مند کو حیرت ہوگی جب اس کے عشرے کا یہ عنوان دیکھا کہ عشرہ، اب میں حضرت نہیں لگا رہا ہوں، کیا سمجھے، عشرہ عمر اور حسین. اب آپ بتائیے، یعنی حسین بھی کوئی بڑی چیز معاذ اللہ نہیں تھے، اس نے پہلا نام اس سے جوڑا اور پھر کا اور حسین. اب آپ کیا سوچیں گے؟ یہ حق کی طرف لے جا رہا ہے نا، یہ صحیح تقریروں کی طرف لے جا رہا ہے. مراجے اس کے نظریے کو اپنے آپ دیکھ لیے اٹھا کے کہ کیا کہتے ہیں اور اس کے نظریات کو ملائیے. حد یہ ہو گئی کہ اس نے صاف صاف کہا کہ یہ شیعہ 12 امامی کے ماننے والے، 12 اماموں کے ماننے والے، یہ اس میں بڑی احتیاط کرتے ہیں. حالانکہ کچھ لوگوں نے کھل کے بھی کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، لیکن شیعہ اس کو بڑا بچاتے ہیں ترک اولا. جو نبیوں کی عصمت کے اوپر انگلی اٹھانے لگے ہے نا، تو آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جناب بھی تشریف فرما ہے، کہ یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز کا ایک حصار ہوتا ہے، ایک ڈھال ہوتی ہے. اگر وہ ڈھال ٹوٹ گئی، وہ حصار ٹوٹ گیا، تو پھر کوئی چیز سیف نہیں ہے. جو حضرت آدم کی عصمت کے اوپر انگلی اٹھا دے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اہل بیت کی عصمت پر انگلی اٹھانے میں دیر نہیں کرے گا، کیونکہ حضرت آدم کی عصمت وہ ہے کہ جس کو تمام عالم اسلام قبول کرتا ہے، کھل کے کرے یا دب کے کرے یا ڈھک کے کرے، مگر کھل کر حضرت آدم کو خطا کار نہیں کہتا. اور اگر کوئی حضرت آدم کے اوپر انگلی اٹھا دے عصمت کے اوپر تو بیڑا ہی غرق ہے. لہٰذا بہت ہوشیار رہنے کا وقت ہے. اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ عقیدہ جو بھی ہو، جو بھی کرے، جو بھی سمجھ میں آئے، جو بھی کہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ اہل بیت کے قاتلوں اور دشمنوں کو برا کہنا یہ کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے، ختم بھی کر دی تو کچھ نہیں ہوگا، بس اہل بیت کو مانو. جناب تشریف فرمائیں، آپ ان سے پوچھئے کہ پھر وہ حدیثیں کہاں جائیں گی جس میں رسول یہ فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ جو انہیں دوست رکھے تو انہیں دوست رکھ، جو ان کو دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ. کہاں جائیں گی یہ حدیثیں؟ اگر سب کو لے کے چلو، سب کا احترام کرو، نہیں ہو سکتا. اور خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم شیعہ ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحیح بخاری میں جسے بھی حوالہ چاہیے ہو مجھ سے حوالہ لے لے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سیاہ ستہ کی دیگر کتابوں میں، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل نے مسند میں، ٹھیک ہے، اور مشکات میں احمد بن حنبل کے ہی حوالے سے کئی حدیثیں موجود ہیں. کئی حدیثیں. کیا حدیثیں؟ کہ رسول نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر باقی رہے گا. طائفتم من امتی، میری امت سے ایک گروہ. ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر باقی رہے گا، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس گروہ کو اللہ کی مدد ملتی رہے گی. پھر فرماتے ہیں کہ اس گروہ کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اس گروہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بیچاروں کہ وہ ہے کون سا گروہ، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. ارے بھیا صحیح بخاری، صحیح مسلم جیسی کتابوں میں یہ حدیث آنا بڑی بات ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ گروہ کون سا گروہ ہے. اب سنیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ گروہ کون سا گروہ ہے. میں نے جس آیت کو عنوان بیان قرار دیا وہ آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. مطلب کیا ہے رسالت نہیں پہنچائی اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے؟ کہ رسالت نہیں پہنچائی مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ نماز پہنچائی ہے نا، نہ روزہ پہنچایا، اور دیگر احکام اسلامی آپ نے نہیں پہنچائے. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم،
جب آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے جا کے ان کی تفسیروں میں، مثال کے طور پہ آپ تفسیر آلوسی لے لیے، آپ تفسیر رازی لے لیے، اور جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک چیز غیر معتبر ہو تو مجھے روکیے، مجھے ٹوکیے۔ آپ تفسیر آلوسی لے لیے، آپ تفسیر رازی لے لیے، اور علامہ ابن کثیر کا تو بیڑا ہی غرق تھا۔ بہرحال آپ ان تفاسیر کو دیکھیے، آپ جائیے ابن عباس کی تفسیر دیکھیے، اور آپ جائیے تفسیر جلالین دیکھیے، ان تفسیروں کو۔ یہ جو آیت ہے الیوم جو غدیر میں آئی کہ آج دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، آپ کو اس کی تفسیر جب ملے گی تو آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ غدیر میں نازل ہوئی۔ توجہ فرمائیے، آپ دیکھ لیجیے خود جا کر۔ لیکن مجھے حیرت اس مقام پر ہو گئی کہ جب میں نے اس کی تفسیر دیکھی کہ یا یہ رسول بلغ ما انزل من ربک، توجہ سے سنیں، تو اس کی تفسیر میں لکھا مفسر کچھ کو چھوڑ کے کچھ اس میں شامل، کہا کہ یہ آیت جو ہے میدان خم میں، غدیر خم میں نازل ہوئی۔ کیوں آپ اس کو انکار کر رہے ہیں؟ الیوم اکمل تو ہے نا، اس کا انکار۔ یہاں پر آپ نے کہیں نہ کہیں پہ یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ میدان خم میں، غدیر خم میں آیت نازل ہوئی۔ آپ نے تو یہ بھی قبول کر لیا کہ آپ نے لکھا کہ اس کے بعد پیغمبر نے غدیر خم میں سب کو روک کر یہ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے یہاں تک کہ مسلمانوں کی امی جان ٹھیک الیوم میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ ارے ان سے کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ غدیر میں نازل ہوئی، تو کہنے لگی نہیں بھائی یہ غدیر میں نہیں آئی، آخری آیت قرآن کی ہے۔ آپ اس آیت کے اوپر کہتے ہیں کہ غدیر میں نازل ہوئی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل من ربک۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سیاست؟ معلوم ہے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہر مفسر اہل سنت یا ایھا رسول بلغ ما انزل من ربک کی آیت کو کیوں نہیں نکار دیتا کہ غدیر میں نازل ہوئی؟ آپ کہہ دیے نہیں نازل ہوئی، غدیر میں، جیسے الیوم کی آیت کو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے انکار کر دیا۔ معلوم ہے اگر اس آیت کے لیے متفق علیہ والا معاملہ ہو جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اپنی زندگی میں ہی کسی کو خلیفہ بنا گئے تھے۔ دیکھیے تکڑم کیا ہے، کوڑی کی وہ کیا لائے ہیں۔ اگر یہ الیوم کی آیت کے لیے قائل ہو جائیں کہ یہ غدیر میں نازل ہوئی تو وہ بہت کوڑی کی گما کے لائے، کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب خلافت کا اعلان رسول کر کے جا رہے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ رسول ان کا خلافت کا اعلان نہیں کر کے گئے تو پھر یہ آیت جو ہے الیوم دین آج کے دن مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب اب خلافت دین کا جز نہیں رہے گی۔ توجہ فرمائے، اگر تکمیل دین ہو گئی تو اب تکمیل دین کے بعد جو قدم اٹھایا جائے گا وہ دین تو نہ ہوگا، تو پھر خلافت کس حصے میں اور کس زمرے میں جائے گی؟ وہاں پر جہاں پر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل قبول کی، اس کا ان کے پاس توڑ تھا۔ سنیے توڑ کیا تھا؟ اس کا ان کے پاس توڑ تھا، وہ توڑ یہ تھا کہ اس آیت کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ رسول مولا بتا رہے تھے، مطلب کیا؟ دوست کے معنی میں۔ یہاں پر تو ان کے پاس سیفٹی تھی اور انہی نے وہ سیفٹی کی بھی، کہ رسول یہ نہیں فرما رہے تھے کہ علی میرے بعد خلیفہ ہیں۔ یہاں تک کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، لیکن انہوں نے اس حدیث کا مقام غدیر نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے صحیح بخاری میں حدیث نقل کر دی کہ پیغمبر نے ایک دن فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ کہاں فرمایا، کیوں فرمایا، کس لیے فرمایا، بیک گراؤنڈ اس کی پوری صاف ہے، ٹھیک ہے، اس کو نقل کیا۔ یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا کا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس کا میں دوست، یعنی انہی نے فرمایا میں مومنین کا دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی، ہے نا؟ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے اہل بیت کے صدقے میں کچھ بھی ہو
انسان جس کو فالو کرتا ہے، انسان کے جس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے اثرات کچھ نہ کچھ آتے ضرور ہیں، ماننے والوں میں آتے ضرور ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ شیعوں میں آج بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ سننے کے بعد سوالات ذہن میں اپنے اٹھاتے ہیں، بحمد اللہ، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ وہاں بھیا کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں ہے کہ کھڑا ہو کے پوچھے کہ حضور یہ فرمائیے اگر یہ ہے تو یہ کیوں ہے۔ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا اور لکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ رسول کو بس یہ بتانا تھا بامانی دوست مولا۔ آپ یہ تو دیکھیے کہ آیت کے تیور کیا ہیں۔ کیوں کوئی نہیں پوچھتا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کیا عقلوں پر پتھر پڑے میں؟ اگر آپ اس آیت کے بعد یہ اعلان بتا رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو ان کی قوم کے نوجوان کھڑے ہو کر پوچھتے کیوں نہیں ہے؟ سوال کیوں نہیں کرتے کہ ارے بھائی اتنی ہلکی پھلکی بات تھی تو اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا؟ کون عقل مند ایکسپٹ کرے گا کہ خالی اس بات کے لیے آیت کے یہ تیور تھے؟ شعور نہیں ہے کہ سوال کریں، پوچھے کہ حضور کوئی ایسی چیز تھی جو اللہ نے یہ لہجہ اختیار کیا کہ یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت نہ پہنچائی۔ اور سنیے، آج عالم اسلام جن چیزوں سے بھی دو چار ہو رہا ہے، دوسروں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، وہ نقصان مسلمانوں نے اپنے آپ کو خود پہنچا رکھا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کیا کہ اگر بنیاد غلط رکھ دی گئی ہے تو پھر سب غلط ہوتا چلا جائے گا، یہ طے بات ہے۔ آپ یقین جانیے کہ آپ حق پر ہیں اور اس کا خدا کا شکر ادا کریے۔ سب غلط ہوتا چلا گیا کیونکہ بنیاد غلط۔ ہمیں کافر کہا جاتا ہے، ہمیں قتل کیا جاتا ہے، اور ہم قتل ہوئے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں، اور یہ تو ہندوستان میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم قتل ہونے سے محفوظ ہیں۔ دوسرے ممالک میں دیکھیے شیعوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے نا؟ وہ کافر ہیں مگر ہمارے مراجع کافر نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے، اور ہم حق پر ہیں تو تم ہمیں کافر کہتے ہو۔ تو اللہ کا عذاب تم پر نازل نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں جو رسوائی ہو رہی ہے اور جو عالم اسلام بدنام زمانہ بن گیا ہے، سوچو تو کیوں؟ اسلام تو امن و امان اور سلامتی اور شانتی کا دھرم و مذہب ریلیجن تھا۔ آپ سنیں ایک دو چیزیں، آپ وضو میں سر اور پیر کا مسح کرتے ہیں، وہ پیروں کو دھوتے ہیں اور وہ اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں۔ جناب تشریف فرمائیں، وضو کی آیت کے دو ٹکڑے ہیں، فغسلوا دھو، لیکن جب اور سر اور پیر کی بات آئی تو کہا وامسحوا، اور مسح کرو، کاہے کا؟ پیروں کا اور سر کا۔ بھیا اس میں ہم نے کون سی سازش کی ہے؟ تو قرآن کی آیت ہے۔ آپ وامسحوا کا ایک ترجمہ مسح کر رہے ہیں ہے نا، سر کا کیے لے رہے ہیں، اور پھر وامسحوا کا ترجمہ پیر دھونے سے کہا جا رہا ہے۔ مطلب کیا گڑبڑی مچائیں آپ؟ اور سنیے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، صحیح بخاری کو آپ کہتے ہیں بعد کلام باری صحیح بخاری، قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری، اور شیعوں کے علاوہ سارے فرقے صحیح بخاری کو مانتے ہیں، کوئی 80% مانتا ہے، کوئی 20% مانتا ہے، کوئی 50%، کوئی 100%، لیکن مانتے تو ہیں نا۔ صحیح بخاری میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں، اس سے زائد حدیثیں دی ہیں۔ صحیح مسلم میں اس سے زیادہ حدیثیں دی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے، اس میں بھی دی ہوئی ہیں، مشکات میں بھی حوالوں سے دی ہوئی ہیں۔ کیا؟ رسول نے سر اور پیر کا مسح کیا، رسول نے سر اور پیر کا مسح کیا، رسول نے سر اور پیر کا مسح کیا، رسول نے سر اور پیر کا مسح کیا۔ کہیں لکھا ہے پگڑی پر سر کا مسح کیا، موزوں پر پیر کا مسح کیا۔ آپ آئیے خلیفہ دوم کے لڑکے کے پاس
وہ بھی کہتا ہے کہ جب میں نے وہاں غالباً بصرہ لکھا ہے یا کہاں لکھا ہے، وہ میرے ذہن سے خطا کر رہا ہے، جس کو حوالے چاہیے وہ لے لے، کہ میں نے سر کا اور پیر کا مسح کیا اور کسی نے آ کر کہا تو کہا رسول اللہ کو تو میں نے یہی کرتے دیکھا ہے۔ آپ بتائیں کیا کھیل ہے؟ پھر ابو ایوب انصاری، جب آپ اس میں جا کے پڑھیں گے حدیث کو تو کہتے ہیں کہ انہی نے اٹھا کے پیروں کو دھو لیا، تو کسی نے بڑھ کے کہا کہ آپ نے پیروں کو دھویا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ مجھے یہ پسند ہے، جبکہ رسول اللہ کو وہ پسند تھا۔ کیا دین کے ساتھ مذاق ہے؟ آپ آیتیں قرآنی سے بھی غلط ثابت ہو رہے اور آپ حدیثوں سے بھی غلط ثابت ہو رہے اور کہتے ہیں کہ آپ شیعہ قرآن کے خلاف چلتے ہیں۔ یہ حدیث چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مجلس ان تک پہنچے کہ اپنی کتابوں کو پڑھ کر دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا کون کافر ہے کون سچا مسلمان ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جالی جالی جب روزے کی بات آئے تو آپ کہتے ہیں اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک، وہاں لفظ لیل، اور آپ یقین جانیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ساری حدیثوں میں رسول نے بھی لفظ لیل استعمال کیا، لیکن وہاں آپ کوڑی کی کیا لے کر آئے؟ وہاں آپ کوڑی کی یہ لے کر آئے کہ رسول نے کہاں کی رات کہی؟ کہا مشرق میں جب رات ہو جائے۔ مطلب آپ کہیں سے یہ ایکسیپٹ کرنے کو، اچھا مجبوری بھی آپ کی، اگر آپ نے ایک چیز کو ایکسیپٹ کیا تو دوسری بھی کرنا پڑے گی، دوسری بھی کرنا پڑے گی تو تیسری بھی کرنا پڑے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو جو عمارت خلافت کی بنائی تھی وہ ڈھہ جائے گی۔ آپ حق کو دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ بس دو حوالوں سے پھر ربط مصائب کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ ایسا پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا کریں تو کیا کریں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سیاستہ کی دیگر کتابیں، امام احمد بن حنبل کی مسند، کیونکہ ان کتابوں کو میں نے پڑھا اس لیے، ٹھیک، مشکات میں بھی اسی کے حوالے سے، کہیں پہ رواہ مسلم کہیں پہ رواہ بخاری، یہ جملے تحریر ہیں۔ سنے کیا ہے؟ رسول نے فرمایا ایک حدیث نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات نہیں، اس سے زیادہ حدیثیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری بعد کلام باری، قرآن کے بعد کوئی کتاب معتبر ہے تو صحیح بخاری ہے۔ آپ عالم اسلام سے یہ کہنا ہے، عالم اسلام سے، کہ آپ شیعوں کی کسی کتاب کے آگے، نام کے آگے یہ دکھا دیے لگا ہوا کہ صحیح اصول کافی، صحیح استفسار، صحیح ہے نا تہذیب، جبکہ یہ ہمارے ہاں کتابیں معتبر مانی جاتی ہیں، کتابیں کتب اربع کہی جاتی ہیں، شیعت کا بیسڈ ہے، شیعت کی بنیاد ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء نے انہیں صحیح نہیں مانا کہ شاید ایک آدھ دو ایسی آ گئی ہوں حدیثیں، روایتیں جو معتبر نہ ہو، نہیں مانا۔ لیکن آپ تو لگائے ہیں نا، اور آپ کہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی خباثت یہ ہے کہ جب محسن اسلام حضرت مولانا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جب آقا ابو طالب علیہ السلام کی بات آ جائے تو آپ صحیح بخاری کا جنازہ لے کے آگے چلتے ہیں، ہے نا، تلقین پڑھتے ہوئے کہ صحیح بخاری تو یہ کہہ رہی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ تو آئیے صحیح بخاری سے بات کی جائے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات نہیں، اس سے زیادہ حدیثیں۔ کیا حدیثیں ہیں؟ اور یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جس کو پبلک بھی جانتی ہے۔ سن لیے، دو حدیثوں سے، دو عقیدوں سے مربوط، کیونکہ یاد رکھیے ذاکر، عالم، مولوی، حافظ، قاری، علماء جن چیزوں کو جانتے ہیں اکثر عوام انہیں نہیں جانتی۔
اور بہت سے شیعوں میں ایسے کہ وہ نہیں جانتے جو علماء جانتے ہیں، اور ان کیا کہ تو بیڑا ہی غرق ہے بہرحال. لیکن یہ دو ایسی حدیثیں اس ٹاپک سے، اس موضوع سے مربوط ہے جو ان کے عوام میں بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں. ہم شیعہ ہیں، ہمیں شکر خدا ادا کرنا چاہیے. وہ دو حدیثیں، وہ دو عقیدے، امام مہدی، ایک عقیدہ یہ، اور ایک کہ رسول نے فرمایا میری امت، میرے خلفاء 12 ہوں گے. آپ کو معلوم ہے رسول پاک پھنسا کیسے گئے؟ وہ اللہ کے رسول تھے، کوئی بات اپنی کتاب سے ہی نہیں. جس کو بھی حوالے چاہیے ہوں، حدیث نمبر میں آپ کو نوٹ کروا دوں گا کتاب کے نام کے ساتھ. آپ سنیں کیا حدیث ہے کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے. یہاں تک تو صحیح تھا، وہ 12 کی فہرست تیار کر لیتے پوری اچھی طریقے سے، ہے نا. رسول نے کیا فرمایا؟ من کل قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے. توجہ فرمائیں، میرے 12 خلفاء ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے. آپ بتائیے 12 اماموں کے علاوہ سب کے سب قریش سے ہیں؟ صرف 12 امام وہ ہیں جو سب کے سب قریش سے ہیں. اب آپ سنیں، کریں تو کیا کریں، ہے نا. یہاں پر آ کر پھنس گئے کہ جب رسول نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے تو کرے کیا. آپ یقین جانیے اگر وہ ان 12 اماموں کو 12 خلفاء رسول کے بعد تسلیم کر لیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا. لہذا وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ کر نہیں سکتے. کیونکہ اگر یہ 12 مان لیے تو وہ کہیں گے یہ 3 کہاں سے ٹپک پڑے. اگر رسول 12 کی پیشن گوئی کر گئے تھے کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے تو کرے تو کیا. تو انہی نے فہرست بڑی محنت سے تیار کی. آپ سنیں گے، آپ دیکھ لیے گا تاریخ الخلفاء میں فہرست تیار ہے، پوری ریڈی ہے، جس میں انہی نے پہلے، دوسرے، تیسرے. اور ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ کنفیوژن نہ رہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں مولا حسن بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض رسول کی ایک حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ خلافت کا سلسلہ 30 سال تک جاری رہے گا، تو ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ امام حسن کو اس خلفائے راشدین کی فہرست سے باہر رکھیں، کیونکہ انہیں حق پر ثابت کرنا ہے ان خلافتوں کو. لیکن بعض کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں امام حسن بھی داخل ہے. بہرحال تو سنیں، اب انہی نے فہرست تیار کی، اس میں انہی نے پہلے کو لیا، دوسرے کو، تیسرے کو، اور پھر جب جناب امیر کو لیا تو انہی نے اس فہرست میں امام حسن کو لے لیا. اب انہی نے لیا امیر شام کو. اب معلوم ہے اس میں انہی نے کس کس کو لیا؟ انہی نے عبداللہ بن زبیر کو بھی لے لیا، ہے نا. انہی نے بنی عباس کے بھی 1-2 پکڑ لیے، سمجھے. فہرست تو مکمل ہونا ہی تھی. انہی نے فہرست تیار کرنے کے بعد فہرست پیش کر دی، لیکن یہ غور نہیں کیا کہ امیر شام قریش سے کب ہے. توجہ فرمائے، امیر شام قریش سے کب ہے. اور پھر وہ ذوالنورین ہے نا، جو ذوالفقار تھے، آپ سمجھے، ان کو بھی داخل کرا. وہ کب ہیں؟ اس میں سے، قریش میں سے. تو کہا یہ تو گڑبڑ ہو گئی، ہے نا. دوسری فہرست بھی موجود ہے. اس فہرست کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، قابل افسوس، کہ اس میں انہی نے یزید ابن معاویہ کو بھی رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ بیچارے جو اچھے عقیدے کے ہیں وہ فہرست پیش کرنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ لے کے چلتے ہیں امام حسن سے، پھر کود پڑتے ہیں بیچارے امام حسین پر، چوتھے امام پر، 5ویں امام پہ، 6ٹھے امام پہ، پھر 7ویں امام پہ، پھر ختم. آپ بتائیے. ایک فہرست اور تیار ہوئی، اس فہرست میں لکھا یہ پھر لکھا 2 منتظر. آپ یقین جانیے کہ بالکل بیڑا غرق ہے. آپ کو پورے حوالے خدمت میں دے دوں گا. کہا 2 منتظر سمجھ رہے ہیں، 2 کا ویٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، 10 کی فہرست تیار کر دی، کہا 2 کا ویٹ ہے. آگے آپ نے کیا لکھا کہ جو آخری آئے گا مہندی نام کا،
وہ آخری خلیفہ ہوگا. آپ توجہ فرمائیں. آپ نے 10 کی لسٹ پیش کر دی اور کہا 2 منتظر، 2 کا انتظار ہو رہا ہے. کہا آخری جو آئے گا مہندی وہ آخری خلیفہ ہوگا. تو پھر یہ بیچ والے کا 11ویں کا گھپلا کیا ہوا؟ بھائی آپ نے کہا 2 منتظر، تو اب آپ بتائیے کہ 2 آئیں گے، کس وقت آئیں گے، کس ٹائم آئیں گے؟ امام مہدی کے سلسلے میں تو آپ پورا ڈیٹا دیتے ہیں کہ جب فتنے ہوں گے، جب فساد ہوں گے، جب زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو وہ مہندی آ کر اس زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں فہرست تیار ہو پا رہی ہے؟ نہیں. قریش سے 12 خلفاء کی فہرست دے پا رہے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 12 اماموں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو سب کے سب قریش سے ہوں. آپ سنیں، سمجھ میں ان کے بھی آ رہا ہے کہ 12 خلفاء یہ 12 ائمہ ہی ہو سکتے ہیں جو سب کے سب قریش سے ہیں، مگر قبول نہیں کریں گے. ایک آدھ ہوگا جو کہے کہ نہیں بھائی حق دیکھ لیا ہے تو قبول کر لیں، کیونکہ وہاں پوری عمارت ڈھہ جائے گی. اور ایسی کتابوں میں یہ حدیث ہے جسے وہ قرآن کے بعد مانتے ہیں. قابل افسوس ہے مسلمانوں کی حالت کہ حق تمہارے ہاتھ میں ہے مگر تم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آخری اس سلسلے کی گفتگو اور ربط مصائب. اب آتی ہے بات امام مہدی کے عقیدے پر. بس یہیں سے ربط مصائب. ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے ان کے امام زمانہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کے امام مہدی موجود ہیں. ہاں امام مہدی آئیں گے تو، لیکن وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، پیدا نہیں ہوئے. اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جماعتی وہابی بھی اس پر مسلم مکمل عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے ضرور، یہ طے بات ہے. مگر شیعہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے. آپ سنیں، سیاہ ستہ میں بھی حدیثیں اور دیگر کتب میں کہتے پیدا ہوں گے، کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا پیدا ہوں گے. آپ توجہ فرمائیں، کیا احمق پن ہے اور کیا دیوانگی ہے. چند چیزیں جلدی جلدی اور ربط مصائب. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو تو آپ نے سنا ہوگا، بیچارے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ ان کو سن لیے گا. جو امام مہدی سے مربوط تقریر ہے ان کی وہ سنیے گا، آپ کو بھی عجیب و غریب لگے گی. وہ امام مہدی کے اوپر بول رہے تھے، تفسیر قرآن کی ایک آیت، اس پہ کہنے لگے کہ امام مہدی تو آئیں گے اور قریب ہے کہ وہ آ جائیں، ان کے آنے کا وقت قریب ہے. پھر کہنے لگے اور شیعہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں اور غار سے غیبت میں چلے گئے ہیں اور یہی آئیں گے. جو غیبت میں گئے ہیں شیعوں کے عقیدے کے اعتبار سے یہی آئیں گے. افسوس، کہنے لگے مگر 2 امام مہدی ہیں. آپ دیکھیں کیا مذاق ہے، کیا مذاق ہے. حق کو قبول نہ کرنے کے سبب سے کیا احمق پن سوار ہو گیا ہے. اب امام مہدی بھی 2 ہو گئے. ایک وہ امام مہدی جو شیعوں والے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ امام مہدی جو کسی گناہگار ملا حافظ قاری کے گھر میں آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، ہے نا، وہ آئیں گے. لیکن یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک جملہ کہا، اما بھیا شیعوں کا اگر یہ عقیدہ امام مہدی کے پیدا ہونے کا فیک تھا، نقلی تھا، جھوٹا تھا تو کنڈم کرتے، سرے سے رد کر دیتے. آپ نے وہاں پر کیا کہا؟ دیکھیے انکار کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ زندہ کیسے ہیں. اب تک 300 سال اصحاب کہف کو اللہ نے زندہ رکھا، اگر وہ مہدی زندہ ہو آپ بتائیں. مطلب آپ کیا کھیل کر رہے ہیں، کیا تماشا کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائے جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. آپ کیا کھیل کر رہے ہیں اور قوم کے ساتھ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ تسلیم کیے لے رہے ہیں کہ یہ امام مہدی موجود ہیں جو خاندان رسول میں پیدا ہوئے، جو اہل بیت سے ہیں، جو ذریت فاطمہ زہرا سے ہیں،
اگر آپ یہ تسلیم کیے لے رہے اشارے میں کہ یہ ہیں، تو مارکیٹ میں دوسرے آپ والے امام مہدی کیوں آئیں گے؟ ہمیں ان سے بہتر کوئی امام مہدی ہیں؟ یا تو آپ شیعوں کے عقیدے کو بالکل کنڈم کر دیے کہ نہیں یہ سب فیک عقیدہ ہے، کوئی امام مہدی اہل بیت میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا اتنا بڑا عالم نہیں کر سکا جس نے کتاب لکھی تھی شیعوں کے خلاف رد شیعت میں. کتاب کا نام ہے صواعق مورقہ، لکھنے والے علامہ ابن حجر مکی. شیعوں کی رد میں کتاب لکھی تھی، شیعوں کے عقائد کو ریجیکٹ. لیکن جب امام مہدی کی بات آئی تو لکھا کہ 255 ہجری میں سرزمین سامرا پر حسن عسکری کے گھر مہدی پیدا ہو چکے. بس جلدی سے سن لیا اور ربط مصائب. آپ لکھ رہے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوئے، اور آپ نے وہی لکھا 255 ہجری جو ہمارے یہاں ہے. آپ نے آگے ایک جملہ لکھا، کہا کہ 5 سال کے سن سے وہ دیکھے نہیں گئے. آپ توجہ فرمائیں، 5 سال کے سن سے وہ دیکھے نہیں گئے. پھر لکھتے ہیں کہ رافضی کہتے کہ یہی آئیں گے. آپ بتائیں کیا مذاق ہے؟ یعنی شیعہ کہتے کہ یہی آئیں گے، تو آپ بتائیے کون سے آئیں گے؟ توجہ فرمائیں. اما آپ کے جس کو پبلک بھی جانتی ہے، سن لیے، 2 حدیثوں سے 2 عقیدوں سے مربوط، کیونکہ یاد رکھیے ذاکر، عالم، مولوی، حافظ، قاری، علماء جن چیزوں کو جانتے ہیں اکثر عوام انہیں نہیں جانتی. اور بہت سے شیعوں میں ایسے کہ وہ نہیں جانتے جو علماء جانتے ہیں، اور ان کے آگے تو بیڑا ہی غرق ہے بہرحال. لیکن یہ 2 ایسی حدیثیں اس ٹاپک سے، اس موضوع سے مربوط ہے جو ان کے عوام میں بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں. ہم شیعہ ہیں، ہمیں شکر خدا ادا کرنا چاہیے. وہ 2 حدیثیں، وہ 2 عقیدے، امام مہدی ایک عقیدہ یہ، اور ایک کہ رسول نے فرمایا میری امت، میرے خلفاء 12 ہوں گے. آپ کو معلوم ہے رسول پاک پھنسا کیسے گئے؟ وہ اللہ کے رسول تھے، کوئی بات اپنی کتاب سے ہی نہیں. جس کو بھی حوالے چاہیے ہوں، حدیث نمبر میں آپ کو نوٹ کروا دوں گا کتاب کے نام کے ساتھ. آپ سنیں کیا حدیث ہے کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے. یہاں تک تو صحیح تھا، وہ 12 کی فہرست تیار کر لیتے پوری اچھی طریقے سے، ہے نا. رسول نے کیا فرمایا؟ من کل قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے. توجہ فرمائیں، میرے 12 خلفاء ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے. آپ بتائیے 12 اماموں کے علاوہ سب کے سب قریش سے ہیں؟ صرف 12 امام وہ ہیں جو سب کے سب قریش سے ہیں. اب آپ سنیں، کریں تو کیا کریں، ہے نا. یہاں پر آ کر پھنس گئے کہ جب رسول نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے تو کرے کیا. آپ یقین جانیے اگر وہ ان 12 اماموں کو 12 خلفاء رسول کے بعد تسلیم کر لیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا. لہذا وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ کر نہیں سکتے. کیونکہ اگر یہ 12 مان لیے تو وہ کہیں گے یہ 3 کہاں سے ٹپک پڑے. اگر رسول 12 کی پیشن گوئی کر گئے تھے کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے تو کرے تو کیا. تو انہی نے فہرست بڑی محنت سے تیار کی. آپ سنیں گے، آپ دیکھ لیے گا تاریخ الخلفاء میں فہرست تیار ہے، پوری ریڈی ہے، جس میں انہی نے پہلے، دوسرے، تیسرے. اور ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ کنفیوژن نہ رہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں مولا حسن بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض رسول کی ایک حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ خلافت کا سلسلہ 30 سال تک جاری رہے گا، تو ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ امام حسن کو اس خلفائے راشدین کی فہرست سے باہر رکھیں، کیونکہ انہیں حق پر ثابت کرنا ہے ان خلافتوں کو. لیکن بعض کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں امام حسن بھی داخل ہے. بہرحال تو سنیں، اب انہی نے فہرست تیار کی
اس میں انہیں نے پہلے کو لیا، دوسرے کو، تیسرے کو، اور پھر جب جناب امیر کو لیا تو انہیں نے اس فہرست میں امام حسن کو لے لیا. اب انہیں نے لیا امیر شام کو. اب معلوم ہے اس میں انہیں نے کس کس کو لیا؟ انہیں نے عبداللہ بن زبیر کو بھی لے لیا، ہے نا. انہیں نے بنی عباس کے بھی ایک دو پکڑ لیے، سمجھے. فہرست تو مکمل ہونا ہی تھی. انہیں نے فہرست تیار کرنے کے بعد فہرست پیش کر دی، لیکن یہ غور نہیں کیا کہ امیر شام قریش سے کب ہے. توجہ فرمائے، امیر شام قریش سے کب ہے. اور پھر وہ ذوالنورین ہے نا، جو ذوالفقار تھے، آپ سمجھے، ان کو بھی داخل کرا. وہ کب ہیں اس میں سے؟ قریش میں سے. تو کہا یہ تو گڑبڑ ہو گئی، ہے نا. دوسری فہرست بھی موجود ہے. اس فہرست کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، قابل افسوس، کہ اس میں انہی نے یزید ابن معاویہ کو بھی رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ بیچارے جو اچھے عقیدے کے ہیں وہ فہرست پیش کرنے بیٹھ جاتے ہیں. وہ لے کے چلتے ہیں امام حسن سے، پھر کود پڑتے ہیں بیچارے امام حسین پر، چوتھے امام پر، پانچویں امام پہ، چھٹے امام پہ، پھر ساتویں امام پہ، پھر ختم. آپ بتائیے. ایک فہرست اور تیار ہوئی. اس فہرست میں لکھا یہ پھر لکھا 2 منتظر. آپ یقین جانیے کہ بالکل بیڑا غرق ہے. آپ کو پورے حوالے خدمت میں دے دوں گا. کہا 2 منتظر سمجھ رہے ہیں؟ 2 کا ویٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. 10 کی فہرست تیار کر دی، کہا 2 کا ویٹ ہے. آگے آپ نے کیا لکھا کہ جو آخری آئے گا مہندی نام کا وہ آخری خلیفہ ہوگا. آپ توجہ فرمائیں. آپ نے 10 کی لسٹ پیش کر دی اور کہا 2 منتظر، 2 کا انتظار ہو رہا ہے. کہا آخری جو آئے گا مہندی وہ آخری خلیفہ ہوگا. تو پھر یہ بیچ والے کا 11ویں کا گھپلا کیا ہوا بھائی؟ آپ نے کہا 2 منتظر، تو اب آپ بتائیے کہ 2 آئیں گے، کس وقت آئیں گے، کس ٹائم آئیں گے؟ امام مہدی کے سلسلے میں تو آپ پورا ڈیٹا دیتے ہیں کہ جب فتنے ہوں گے، جب فساد ہوں گے، جب زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو وہ مہندی آ کر اس زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فہرست تیار ہو پا رہی ہے؟ نہیں. قریش سے 12 خلفاء کی فہرست دے پا رہے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 12 اماموں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو سب کے سب قریش سے ہوں. آپ سنیں، سمجھ میں ان کے بھی آ رہا ہے کہ 12 خلفاء یہ 12 ائمہ ہی ہو سکتے ہیں جو سب کے سب قریش سے ہیں، مگر قبول نہیں کریں گے. ایک آدھ ہوگا جو کہے کہ نہیں بھائی حق دیکھ لیا ہے تو قبول کر لیں، کیونکہ وہاں پوری عمارت ڈھہ جائے گی. اور ایسی کتابوں میں یہ حدیث ہے جسے وہ قرآن کے بعد مانتے ہیں. قابل افسوس ہے مسلمانوں کی حالت کہ حق تمہارے ہاتھ میں ہے مگر تم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آخری اس سلسلے کی گفتگو اور ربط مصائب. اب آتی ہے بات امام مہدی کے عقیدے پر. بس یہیں سے ربط مصائب. ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے ان کے امام زمانہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کے امام مہدی موجود ہیں. ہاں امام مہدی آئیں گے تو، لیکن وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، پیدا نہیں ہوئے. اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جماعتی وہابی بھی اس پر مسلم مکمل عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے ضرور، یہ طے بات ہے. مگر شیعہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے. آپ سنیں، سیاہ ستہ میں بھی حدیثیں اور دیگر کتب میں کہتے پیدا ہوں گے، کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا پیدا ہوں گے. آپ توجہ فرمائیں، کیا احمق پن ہے اور کیا دیوانگی ہے. چند چیزیں جلدی جلدی اور ربط مصائب. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو تو آپ نے سنا ہوگا، بیچارے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ ان کو سن لیے گا. جو امام مہدی سے مربوط تقریر ہے ان کی وہ سنیے گا، آپ کو بھی عجیب و غریب لگے گی.
وہ امام مہدی کے اوپر بول رہے تھے، تفسیر قرآن کی ایک آیت، اس پہ کہنے لگے کہ امام مہدی تو آئیں گے اور قریب ہے کہ وہ آ جائیں، ان کے آنے کا وقت قریب ہے۔ پھر کہنے لگے اور شیعہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں اور غار سے غیبت میں چلے گئے ہیں اور یہی آئیں گے، جو غیبت میں گئے ہیں شیعوں کے عقیدے کے اعتبار سے یہی آئیں گے۔ افسوس، کہنے لگے مگر 2 امام مہدی ہیں۔ آپ دیکھیں کیا مذاق ہے، کیا مذاق ہے، حق کو قبول نہ کرنے کے سبب سے کیا احمق پن سوار ہو گیا ہے۔ اب امام مہدی بھی 2 ہو گئے، ایک وہ امام مہدی جو شیعوں والے ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ امام مہدی جو کسی گناہگار ملا حافظ قاری کے گھر میں آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، ہے نا، وہ آئیں گے۔ لیکن یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک جملہ کہا، اما بھیا شیعوں کا اگر یہ عقیدہ امام مہدی کے پیدا ہونے کا فیک تھا، نقلی تھا، جھوٹا تھا، تو کنڈم کرتے سرے سے، رد کر دیتے۔ آپ نے وہاں پر کیا کہا؟ دیکھیے انکار کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ زندہ کیسے ہیں، اب تک 300 سال اصحاب کہف کو اللہ نے زندہ رکھا، اگر وہ مہدی زندہ ہو، آپ بتائیں، مطلب آپ کیا کھیل کر رہے ہیں، کیا تماشا کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائے جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، آپ کیا کھیل کر رہے ہیں اور قوم کے ساتھ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ تسلیم کیے لے رہے ہیں کہ یہ امام مہدی موجود ہیں، جو خاندان رسول میں پیدا ہوئے، جو اہل بیت سے ہیں، جو ذریت فاطمہ زہرا سے ہیں، اگر آپ یہ تسلیم کیے لے رہے ہیں اشارے میں کہ یہ ہیں، تو مارکیٹ میں دوسرے آپ والے امام مہدی کیوں آئیں گے؟ ہم ان سے بہتر کوئی امام مہدی ہیں؟ یا تو آپ شیعوں کے عقیدے کو بالکل کنڈم کر دیے کہ نہیں یہ سب فیک عقیدہ ہے، کوئی امام مہدی اہل بیت میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا اتنا بڑا عالم نہیں کر سکا جس نے کتاب لکھی تھی شیعوں کے خلاف رد شیعت میں، کتاب کا نام ہے سوائق مورقہ، لکھنے والے علامہ ابن حجر مکی، شیعوں کی رد میں کتاب لکھی تھی، شیعوں کے عقائد کو ریجیکٹ لیکن جب امام مہدی کی بات آئی تو لکھا کہ 255 ہجری میں سرزمین سامرا پر حسن عسکری کے گھر مہدی پیدا ہو چکے۔ بس جلدی سے سن لیا اور ربط مصائب، آپ لکھ رہے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوئے اور آپ نے وہی لکھا 255 ہجری جو ہمارے یہاں ہے۔ آپ نے آگے ایک جملہ لکھا، کہا کہ 5 سال کے سن سے وہ دیکھے نہیں گئے۔ آپ توجہ فرمائیں، 5 سال کے سن سے وہ دیکھے نہیں گئے۔ پھر لکھتے ہیں کہ رافضی کہتے ہیں کہ یہی آئیں گے۔ آپ بتائیں کیا مذاق ہے؟ یعنی شیعہ کہتے ہیں کہ یہی آئیں گے، تو آپ بتائیے کون سے آئیں گے؟ توجہ فرمائیں، اما آپ نے سب کی شہادت و ولادت لکھی، لیکن جب امام مہدی کی بات آئی تو جھوٹ موٹ ابو ہریرہ سے کوئی روایت لے کے لکھ دیتے۔ کیا ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میرے اہل بیت میں 11ویں کیا پیدا ہوگا وہ مر جائے گا؟ لکھ دیتے۔ آپ بھی تو شہادت و ولادت، شہادت اور ان کی وفات کو نہ لکھ سکے، یہ لکھ کر قلم توڑ دیا کہ 5 سال کے سن کے بعد ان کو دیکھا نہیں گیا۔ تو غیبت تو آپ بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں امام مہدی کی؟ کیا تفریح اور کیا مذاق ہے! اور واقعاً امام مہدی کا عقیدہ ان کا اتنا زیادہ ثابت ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ تم امام مہدی کی پیدائش پر ایمان نہیں لاتے۔ سنیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند بن احمد بن حنبل دیگر کتابوں میں حدیث کہ رسول نے فرمایا، یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین ان سے تک یہ روایت لی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا، اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ ٹھیک، ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں موجود، مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا، اولاد ذریت فاطمہ سے ہوگا، کئی حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ اپنے دور میں کہہ رہے تھے، تو رسول اللہ کے دور میں امام مہدی پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ اما جب رسول اللہ کہہ رہے تھے تب امام مہدی نہیں پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد پیدا تو ہو گئے، اولاد فاطمہ میں ہی آئے، اہل بیت ہی میں آئے۔
ارے کیا عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں؟ غور تو کرو کہ اگر رسول امام مہدی کے پیدا ہونے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں اور دو پہچانے بتا رہے ہیں، ایک یہ کہ میرے اہل بیت میں ہوگا، دوسرے ذریت فاطمہ میں ہوگا، تو سوچو کون سے امام مہدی اب ہوں گے؟ اور جو اہل بیت میں آ رہے ہیں، جو ذریت فاطمہ میں آ رہے ہیں، وہ تمہیں اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے کسی ملا کسی حافظ کیا، گناہ گاروں کے جو پیدا ہو وہ تو تمہیں قبول ہے، رسول کی اولاد میں جو امام مہدی آ جائے اسے تم ایکسپٹ نہیں کرتے؟ یہ کون سی عقیدت ہے رسول کے اہل بیت کے ساتھ؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اور آج ایک پہچان بتائے دے رہا ہوں، دو عالم دین تشریف فرمائیں، ایک پہچان بتائے دے رہا ہوں کہ وہ پہچانے تو ہیں، اگر یہ پہچاننا ہو کہ منافق کون ہے اور منافق کون نہیں ہے، یہ میری تصدیق کریں گے اگر میں غلط کہوں تو امام مہدی کی پیدائش کے وقت کے حالات اپنی کتابوں میں پڑھ لیجئے۔ سنیے کیا لکھا ہے کہ جب امام مہدی پیدا ہوئے، جب وہ پیدا ہوئے تو 11ویں امام نے ان کا عقیقہ کیا اور اس کا گوشت خطوط کے ساتھ اپنی انگوٹھی کی مہر کر کے اپنے قاسم خاص شیعوں کو بھیجا اور کہا سنو، رسول جس 12ویں کی پیشن گوئی کر گئے تھے، جس کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، رسول کا وہ بیٹا میرا فرزند مہدی پیدا ہو چکا ہے، اور میں نے اس خبر کو دشمنوں سے چھپائے رکھا ہے۔ اب ایک پہچان بن گئی، توجہ فرمائے، ایک پہچان بن گئی کہ جو یہ کہے کہ مہدی پیدا ہو چکے وہی اہل بیت کا سچا اور اصلی چاہنے والا ہے، جو کہے مہدی پیدا ہوں گے ان فیوچر وہ یا منافق ہے یا دشمن اہل بیت ہے۔ آپ سوچئے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ 11ویں امام نے چھپایا دشمن اہل بیت سے ہی تھا اور بتایا اپنے سگے اصلی چاہنے والوں کو تھا۔ تو تم یہ کہہ کر بتا رہے ہو کہ پیدا ہوں گے، اس کا مطلب تم ہی کے وہ بزرگ تھے کہ جن سے 11ویں امام نے اس خبر کو چھپایا تھا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ میں نے کوئی خطابتی جملہ نہیں کہا ہے، آپ عقل استعمال کر کے دیکھ لیے، کس سے چھپایا تھا؟ جو اہل بیت کے دشمن تھے ان سے چھپایا تھا۔ تو اگر آپ کو پتہ نہیں چل پایا کہ پیدا ہو چکے ہیں 1150 سال پہلے، 1150 سال پہلے، تو اس کا مطلب آپ انہی کی ہیں اولاد جن کے بزرگوں سے چھپایا تھا، ورنہ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر آپ دم بھرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے عاشق، اہل بیت کے چاہنے والے، اور آپ کا تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ آپ تو یہ تک کہہ دیتے کہ محمد بن اسماعیل بخاری بڑا پکا اہل بیت کا چاہنے والا تھا، ہے، جبکہ صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ وہ اہل بیت کے مخالفین اور دشمنوں میں تھے۔ 11 سوال تو میں نے خود نکالے تھے صحیح بخاری سے۔ آپ سوچئے جو شخص 11ویں امام کی شہادت کے 11 سال بعد پیدا ہوا ہو، 8ویں امام کا دور دیکھا، 9ویں امام کا دور دیکھا، 10ویں امام کا دور دیکھا، اور 11ویں امام کی شہادت سے 6 مہینے پہلے سدھار گئے۔ اللہ اکبر، اس نے ایک روایت، ایک حدیث خاندان رسول کے ان فرزندوں سے لی نہیں۔ اور امام مسلم کا بھی یہی حال ہے، امام مسلم کا صحیح مسلم کے، مگر انہی نے ایک کام تو یہ کیا کہ انہی نے جا کے 5ویں امام 6ٹھے امام کو ٹچ کیا، ٹھیک ہے، اور پھر ایک لکھ گئے مگر بڑے کام کیے۔ توجہ فرمائے، وہ بھی ڈر رہے تھے کہ ان کو ٹچ نہیں کرنا ہے، لکھ گئے کہ 6ٹھے امام کے والد سے لکھا کہ انہی نے فرمایا کہ ہمارے پاس رسول اللہ کی 70,000 حدیثیں ہیں، تو ہمیں جب ان کے پاس 70,000 حدیثیں تھیں تو ادھر ادھر کیوں بھٹکتے رہے؟ یعنی امام مسلم نے صحیح مسلم میں یہ ایکسیپٹ کیا کہ 70,000 تھی ان کے پاس، تو ہمیں کیوں نہ لے لی ان سے 70,000؟ ان سے معتبر کون تھا؟ امام نہ مانتے، خلیفہ نہ مانتے، معصوم نہ مانتے، اتنی تو ان کی عزت اور رسپیکٹ کرنا چاہیے تھی کہ فرزند رسول ہیں، خاندان رسول سے ہیں۔ پھر آپ کیسے ثابت کر دیتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اہل بیت کے بڑے پکے شہدائی تھے؟ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟
عزیزان گرامی، بس زحمت تمام کی، یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کی لکھی ہوئی حدیثوں کو مانیتا مل جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر اہل بیت کے دشمن ثابت ہو گئے تو دین کا ہمارے بیڑا غرق ہو جائے گا. لہٰذا ہر ایک کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اسے اہل بیت کا دوستدار ثابت کرے. اور یہ تو اہل بیت کی عظمتیں اور مرتبہ ہے کہ دشمن بھی چاہتا ہے کہ ہم لگے دوستی. آپ توجہ فرمائیں، بھلے منافق ہو، بھلے دشمن ہو، کہیں پر بھی خلیفہ اول کی بات کریے، خلیفہ دوم کی، خلیفہ سوم کی، ارے بھئی غلط تھے، باطل پر تھے، تو اب آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے حق پر تھے. آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہاں پر یہ کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں حضرت علی کے بڑے اچھے تعلقات تھے. ممبروں سے آپ بیان کرتے ہیں امام حسن بڑی عزت کرتے تھے. آپ بیان کرتے ہیں، آپ نہج البلاغہ کا خطبہ دیکھیے، وہ تو مشورہ دے رہے تھے ان کو. یعنی آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ انہیں حق پر ثابت کیا جا سکتا ہے تو اہل بیت سے جوڑ کے مرنا ان کا کوئی حق نہیں ہے. یہ عظمت اہل بیت ہے، یہ مراتب اہل بیت ہے. تو بہت خوب، اگر آپ کی عقیدوں کو قبول کر کے بھی دیکھا جائے تو ہم ہیڈ آفس سے جڑے جن سے آپ ان کو بھی جوڑ کر حق پر ثابت کرتے ہیں، اور ہمیں آپ کافر قرار دیتے ہیں، ہمیں آپ مشرک قرار دیتے ہیں. بس عزیزان گرامی، آپ کی زحمت کو تمام کیا، انشاءاللہ یہ مجلس ان تک پہنچے. بس آخری جملہ، ایک سنی بریلوی نے کہا یہ جملہ کہ شیعوں نے بڑی سازش کر رکھی ہے آج کل. کہا وہ سازش کیا ہے؟ کہا وہ سازش یہ ہے کہ ان لوگوں نے فدق کا مسئلہ بڑا اٹھا رکھا ہے، اور اب ہمارے یہاں ہمارے نوجوان سنی سوال کرنے لگے کہ فدق تھا کیا معاملہ. اس ممبر سے بتا رہا ہوں سچی بات. اور ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ فدق نہ پڑھیے. ہمیں بھیا یہی پڑھنے سے تو ان کے ذہنوں میں سوال کھڑے ہو رہے ہیں. علی کے معاملے میں وہ اپنے کو بچا لے جائیں، حسن مجتبیٰ کے معاملے میں اپنے کو بچا لے جائیں، مگر فدق ایسا مسئلہ ہے جہاں رسول کی ایک لوتی سگی بیٹی اور خلیفہ وقت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا حق نہیں، بی بی قرآن سے دلیل پیش کرتی ہیں. تو یہ مسئلہ تو اٹھائیے، کیونکہ اسی مسئلے کو اٹھانے سے ان خلافتوں کے جنازے اٹھیں گے جنہیں وہ حق پر مانتے ہیں. پڑھیے، یہ پڑھیے اور ان کے کتابوں کے حوالے سے پڑھیے. عزیزان گرامی، کربلا میں کیا ہوا، کربلا میں کیا مصائب ٹوٹے، بس سن لیجئے. کتاب کا نام تاریخ الخلفاء، اور میں نے جب اس کو پڑھا تو عجیب و غریب منزل نظر آئی. اور یہ میں کہہ دوں، یہ جو تاریخ الخلفاء کا مورخ ہے، آپ دو باتیں اس کی سمجھ لیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے تاریخ لکھنا شروع کی تو مکے سے لکھنا نہیں شروع کی، رسول سے لکھنا نہیں شروع کی. تاریخ الخلفاء پر آ کر اس نے تاریخ لکھی، کیونکہ وہ سب باتیں تحریر کرنا پڑتی جو اس سے پہلے ہوئیں. لیکن اتنا ذلیل ترین مورخ، یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک ذہن تک بات پہنچے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ عقیدت اہل بیت میں ڈوبا ہوا تھا. تاریخ الخلفاء بہت پرانی کتاب، اس میں اتنا ذلیل ترین مورخ کہ بس آپ جب اس میں تینوں کے فضائل پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جنت انہی کے اختیار میں ہے. اب آپ سوچیں وہ کیسا مورخ ہوگا. یعنی اس نے اتنے فضائل لکھے ان تین کے، تو کتنا چاہنے والا تھا. اتنے فضائل تو بخاری نے بھی نہیں لکھے، آپ سمجھ لیں. اتنے فضائل بخاری نے نہیں تحریر کیے جتنے اس نے تحریر کیے تاریخ الخلفاء میں. مگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اور ہم رو رہے ہیں بہت صدیاں ہو گئیں. جی نہیں، آپ اس کا ایک جملہ پورا اپنے آپ میں مرثیہ ہے. جو اتنا ذلیل ترین مورخ تھا، جب شہادت امام مظلوم کربلا کو لکھا تو معلوم ہے اس نے کیا جملہ لکھا. اس نے لکھا کہ اس امام حسین کا سر کٹ گیا. آپ توجہ فرمائیں. اس نے لکھا کہ امام حسین کا سر کٹ گیا، اب میں لکھ نہیں سکتا کہ اس کے بعد کیا ہوا. اتنا ذلیل ترین مورخ. آپ کو معلوم اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ میرا جسم کانپ رہا ہے کہ میں وہ لکھ سکوں جو قتل حسین کے بعد کیا گیا. اس نے کہا بڑا حیرت انگیز واقعہ تھا. عزیزان گرامی، اتنا ذلیل ترین مورخ وہ یہ جملہ تحریر کرے کہ جو قتل حسین کے بعد ہوا. آپ مصائب سنتے ہیں مگر کبھی احساس کریں
کہ واقعاً اگر ہم میں سے، جبکہ نہ ہم معصوم ہیں، نہ ہماری غیرت ویسی غیرت ہے جیسی خلیفۃ اللہ کی غیرت ہوتی ہے، لیکن اتنی غیرت ہے کہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری بہن کو دیکھے اور مثلاً وہ کوئی ایسی حرکت انجام دے جو ہماری بہن کو تکلیف دہ ہو، ہے نا. یہ چوتھے امام جو کہتے تھے الشام الشام الشام، آپ سن لیتے ہیں اور ہم پڑھ دیتے ہیں. علماء ذاکرین خطبہ احتراماً وہ چیز نہیں پڑھتے ممبر سے کہ جب شام میں پہنچے ہیں تو آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. مگر آپ یہ تو سوچیں کہ چوتھے بڑے ادب و احترام کے لہجے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ سید سجاد پوری زندگی کیوں روتے رہے اور 1150 سال سے امام زمانہ کیوں خون کے آنسو بہا رہے ہیں کہ زیارت ناہیہ میں فرمایا اے میرے دادا حسین، آپ کا بیٹا مہدی آج خون کے آنسو رو رہا ہے. ہاں کیا شام میں ہوا، بس اتنا جان لیجئے کہ رسول کی سگی نواسیوں کو، امام حسن کی بیٹی کو، حسین غریب کی بیٹیوں کو، خاندان رسول کی بہوؤں کو اس جگہ پر کھڑا کیا گیا تھا جہاں پر کنیزوں کے دام لگتے تھے، کنیزیں بیچی جاتی تھی. ارے اسی لیے تو چوتھے امام نے فرمایا تھا اقاد ولیلان فی دمشق کا اننی من الزنج عبد غابان و نصیر. ارے کیوں نہ پوری زندگی چوتھے امام الشام کہہ کر روئے. عزیزان گرامی، اس جملے کو تنہائی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بر وقت رونا نہیں آتا، مگر تنہائی میں جا کر سوچئے گا کہ ارے یہ وہ پاکیزہ لوگ تھے کہ جن کے سورج نے کبھی سر کھلے نہ دیکھے. یہ تو وہ پاکیزہ لوگ تھے کہ جو خدا کے نزدیک محبوب ترین تھے. ارے ایک ان میں وہ بھی تھی اور ایک ان میں وہ بھی تھی جس کی ماں جنت کے عورتوں کی سردار. ارے وہ بیبیاں کھڑی تھی جس کا باپ، جن کا سسرا، جن کا دادا وہ تھا کہ جو جہنم اور جنت کو بانٹنے والا تھا. آج وہ سیدانیہ، وہ شہزادیہ کس عالم میں شام کے ان مقامات پر کھڑی ہے. ہاں عزیزان گرامی، اور کس طرح یہ شہزادیاں دربار یزید میں لائی گئیں اور کس طرح سے بیبیوں نے دربار یزید کو فیس کیا. ان تکلیفوں کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کا احساس نہیں کر سکتے. ہاں دربار میں پہنچ تو گئیں، مگر اس سے پہلے کی منزل اتنی سخت تھی کہ وہ مقدس بی بی، وہ شہزادی زینب جنہیں ثانیہ زہرا کہا گیا، جب دربار یزید آیا تو کمر کو تھام کر بیٹھ گئیں. فرمایا پھوپھی اماں دربار میں کیوں نہیں چلتی؟ فرمایا میرے بیٹے ارے دربار تماشائیوں سے بھرا ہوا ہے، زینب کس طرح دربار یزید میں جائے؟ فرمایا پھوپھی اماں اسی عالم میں چلنا پڑے گا ورنہ بابا کی قربانی بیکار ہو جائے گی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگارہ شہزادی زینب کی جوتیوں کے صدقے میں اس مجلس کو اپنے نزدیک مقبول قرار دے. پروردگارہ ہمیں ہماری زندگیوں میں ہمارے 12ویں امام کا ظہور دکھا دے. ہمیں اس طرح امام زمانہ کا ظہور دکھا کہ 12ویں امام ہم سے راضی اور خوشنود ہو. گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ نسیم احمد ابن مستقیم احمد کو اور زکیہ بیگم بنت عبداللہ کی روح کو پڑھ کر اصال کر دے.